کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ دن رات پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر بھی ساری زندگی غربت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کچھ لوگ پوری زندگی لائف میں ہارڈ ورک کرتے ہیں مگر پھر بھی غربت ان کا مقدر بن جاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے رزق ان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہو، عزت ان کی دسترس سے دور ہو اور کامیابی ان کے مقدر سے روٹھ گئی ہو۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ محض نصیب کی بات ہے یا کہیں وہ انجانے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیابی کے دروازے بند کر رہے ہیں؟ آج ہم ایسے 8 ہولناک اعمال کو بے نقاب کریں گے جو مرد کو غربت، ذلت اور ناکامی کے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان رازوں کو کھولتے ہیں اور اپنا مقدر جگانے کی سچی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے اور آپ کے ریسرچ اور علم کے سفر کو آسان بنائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر بات کی جائے بری صفات کی، بری عادات کی اور بری ہیبٹ کی، تو سب سے پہلی جو مردوں کے اندر جو بری ہیبٹ ہے وہ ہے شہوت کے پیچھے بھاگنے والا مرد۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی قسمت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایسا مرد جو شہوت پرستی میں ڈوبا ہو نہ صرف اپنے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دیتا ہے۔ جو اپنی حلال کمائی کو حرام راستوں پر بہاتا ہے، ایسی عورتوں پر جو اس کی عزت، غیرت اور ایمان کو چاٹ جاتی ہے۔ جو اپنے حلال رشتے کا وفادار نہ بن سکا وہ کبھی عزت دار زندگی نہیں گزار سکتا۔ نمبر 2، مالداروں کی نمائش کی دوڑ میں بھاگنے والا مرد۔ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا محسوس کرنا۔ یاد رکھو، احساس کمتری انسان کو اپنی قدر کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آمدنی تھوڑی مگر شوق بڑے، مہنگے کپڑے، مہنگی پارٹیاں، دکھاوا، نمود و نمائش، غربت، قرض اور آخر میں شرمندگی۔ نمبر 3، سود سے کمائی کرنے والا مرد۔ سود ایک ایسا زہر ہے جو رزق میں بظاہر اضافہ کرتا ہے مگر در حقیقت نعمتوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ سود کھانے والے کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ نے سود مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سود کھانے والے کے بارے میں قرآن پاک نے کھلی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سود کی کمائی آگ کی کمائی ہے، آخر کار انسان خود ہی اس میں جل جاتا ہے۔ حرام کمائی کبھی سکون نہیں دے سکتی، حرام مال کا انجام بے برکتی، بے عزتی، رسوائی ہے۔ قرآن پاک کی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ رزق کا اصل راز حلال کمانے میں ہے۔ حرام مال کی خوشی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے اور انجام ہمیشہ ہولناک۔ نمبر 4 پر ہے فضول خرچ بیوی کے ساتھ زندگی۔ ایک شوہر جو دن رات محنت کر کے پیسہ کماتا ہے اور ایک بیوی جو بے دردی سے اسے پانی کی طرح بہا دیتی ہے، بلکہ وہ اپنی صحت، اپنی تھکن اور اپنے جسم کو قربانی دے کر یہ جو کمائی لے کر آتا ہے تاکہ میں تمہیں ایک بہتر مستقبل دے سکوں، لہذا محتاط رہو، اسراف نہ کرو اور اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو اور اس پر احسان نہ جتاؤ۔ نمبر 5، نشے کا غلام مرد۔ وہ مرد جو سگریٹ، نشہ یا شراب کی لت میں ڈوبا ہوتا ہے اپنی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیتا ہے۔ نشے کا زہر صرف جسم کو نہیں کھاتا، پورے گھر کی خوشیوں کو نگل جاتا ہے۔ تمہارے بچے تمہیں طاقتور باپ کی صورت میں چاہتے ہیں، نہ کہ ایک بیمار بکھرے ہوئے انسان کی صورت میں، چاہے سگریٹ ہو، منشیات ہو یا اللہ نہ کرے شراب۔ ایسے مرد اپنی کمائی کو خود آگ لگا دیتے ہیں اور پھر علاج معالجے پر بقیہ پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بیوی اور بچے تڑپتے رہتے ہیں اور یہ شخص اپنی تباہی خود خریدتا ہے۔ اگلی جو لسٹ کے اندر نام آتا جی وہ ماں باپ کا نافرمان۔ جو اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرے، ان کی خدمت سے منہ موڑے، ایسا شخص دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں باپ کی خدمت نعمتوں کی کنجی ہے۔ والدین کی بد دعا دنیا کو ویران کر دیتی ہے اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ وقت اور مال کو لذتوں میں برباد کرنے والا مرد۔ دن رات تفریح گاہوں، کیفے، سیر و تفریح میں لگا رہنا، ایسے مرد کے ہاتھ سے نہ وقت بچتا ہے نہ رزق۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے تو اسے اپنے خیر کے کاموں میں اور اچھے کاموں کے اندر اس کو انویسٹمنٹ کیجیے۔ اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا، یعنی اپنی بیوی کو مارنے والا، گالیاں دینے والا، بے عزت کرنے والا، یاد رکھو مظلوم کی بد دعا آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے۔ دوستو، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ایک امانت ہے۔ رزق کا تعلق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، دل کی صفائی، اعمال کی درستگی اور نیت کی پاکیزگی سے بھی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے راستے درست کر لیے تو یقین کرو ہماری قسمت بھی بدلے گی، ہمارا نصیب بھی کھلے گا اور ہماری نسلیں بھی سنوریں گی۔ سفر چاہے کتنا ہی عظیم ہو، ایک غلط سمت سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل سے لگی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کا نصیب جگمگا اٹھے۔
اور اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر تشریف لے کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔